في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قيل المراد بالسفهاء هاهنا مشركو العرب قاله الزجاج، وقيل أحبار يهود قاله مجاهد، وقيل المنافقون قاله السدي، والآية عامة في هؤلاء كلهم والله أعلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سیقول السفہاء من الناس، تو سفہاء سے مراد کون ہے؟ اصل میں سفہاء کہتے ہیں بے وقوف، سفیہ، بے وقوف، کم عقل. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشرکین عرب مراد ہیں، بعض نے فرمایا کہ احبار یہود مراد ہیں کہ ان کو تورات کا علم بھی تھا اور اس کے بعد بھی وہ ایسے اعتراض کرتے تھے. اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد منافق ہیں. لیکن آیت کے اندر چونکہ عموم ہے، والآیت عامۃ فی ہؤلاء کلہم، کہ آیت چونکہ علی العموم ہے تو عبرت عموم کے ساتھ ہوتی ہے کہ سیقول السفہاء، سفہاء چاہے مشرکین عرب ہوں، چاہے احبار یہود ہوں، چاہے منافقون ہوں، جو بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر پہ اعتراض کرتا ہے، جو بھی آدمی تحویل قبلہ پہ اعتراض کرتا ہے، اس کی صفاحت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ قال البخاری رحمہ اللہ تعالی: اخبرنا ابو نعیم سمع ظاہر النبی اسحاق البراء رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الى بیت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی الی بیت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا، یہ حضور پاک نے بیت المقدس کی طرف نماز جو ہے 16 مہینے یا 17 مہینے، یہ شک راوی کو ہے. وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، اور حضور پاک کو یہ بات بہت پسند تھی کہ آپ کا قبلہ جو ہے بیت اللہ ہوتا. وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. انفرد به البخاری رحمہ اللہ تعالی من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ ابراہیمی کا حکم عطا فرمایا تو سب سے پہلی نماز جو حضور نے پڑھی وہ نماز عصر کی نماز تھی. تو ایک آدمی نے جس نے حضور پاک کے ساتھ صلی معه حضور کے ساتھ نماز پڑھی، فخرج رجل ممن كان صلى معه، جس شخص نے حضور کے پیچھے عصر کی نماز قبلہ کی طرف پڑھی، وہ جب نکلا تو ایک مسجد پر گزرا، اس مسجد میں لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، وهم راكعون، اور وہ رکوع کی حالت میں تھے.
جب وہ آدمی گزرا تو اس نے کہا اشہد باللہ لقد صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ. جب وہ آدمی وہاں سے گزرا اور دیکھا کہ وہ لوگ رکوع کی حالت میں ہیں اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کہ میں نے حضور کے ساتھ خود نماز پڑھی ہے مکے کی طرف، یعنی حکم ہو چکا ہے کہ اب قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. فرماتے ہیں فداروا کما هم قبل البیت، وہ اسی حالت میں رکوع کی حالت میں ہی قبلے کی طرف پھر گئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا. اور خبر دینے والے صحابی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور صحابہ جتنے ہیں الصحابۃ کلہم صدوق وعدول رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ صحابہ سب کے سب جو ہیں وہ سچے ہیں اور عدل والے ہیں. تو اس لیے صحابہ نے اسی حالت میں ہی رکوع کی حالت میں ہی قبلے کا رخ جو تھا وہ بدل لیا. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وکان الذی قد مات علی القبلۃ قبل ان تحول قبل البیت. اب محدث اور راوی فرماتی ہیں کہ اس قبلے کے حکم سے کافی لوگ جو تھے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے والے جو شہید ہو گئے، موت آ گئی، ان کے بارے میں ہمیں فکر تھا کہ بھی پتہ نہیں اب ان کا کیا ہوگا، کہ ان لوگوں نے تو نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں، انہوں نے تو اس قبلے کی طرف نماز پڑھی ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادت، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے. اللہ تو بندوں پہ رحمت فرمانے والے ہیں. جنہوں نے جدھر پڑھی ہے اللہ کے حکم سے پڑھی ہے، لہذا ان کی وہ نمازیں بھی صحیح ہیں. اس روایت کو امام بخاری نے اس طریق سے نقل فرمایا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے طریق سے نقل فرمایا. وقال محمد بن اسحاق حدثني اسماعيل بن خالد بن ابي اسحاق البراء رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر الى السماء ينتظر امر الله فانزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وقال رجل من المسلمين وددنا ولمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس. اب اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے وَيُكْسِرُ النَّظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے اور میں نماز جو ہے اس قبلے کی طرف پڑھوں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ تحقیق ہم نے دیکھا آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف اٹھنا. اور اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں کہ حضور پاک بار بار کیوں دیکھتے ہیں تاکہ اللہ کا حکم نازل ہو جائے. اللہ نے فرمایا اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیرتے ہیں جو آپ کا محبوب اور پسندیدہ قبلہ ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس حدیث میں آتا ہے وقال رجل من المسلمین، یعنی صحابہ میں سے بعض آدمی نے یہ کہا کہ وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل ان نصرف الى البیت، کہ بھئی ہمیں کاش یہ پتہ چل جاتا کہ جو لوگ جو ہیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے اور ان کی وفات ہو گئی، اور جو نمازیں ہم نے بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا. تو اللہ پاک نے فانزل اللہ وما كان الله ليضيع ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وہ نمازیں ضائع نہیں فرمائیں گے. وقال السفهاء من الناس وهم اهل الكتاب ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فانزل الله تعالى سيقول السفهاء من الناس الى آخر الآية. اب جب یہ تعویل قبلہ کا حکم ہو گیا وقال السفهاء من الناس، ان بے عقلوں نے اہل کتاب میں سے، کیونکہ تعویل کعبہ کا حکم جو ہے یہ ہوا ہے مدینہ پاک میں، مدینہ منورہ میں، اور وہاں اہل کتاب تھے. تو اہل کتاب علم ہونے کے باوجود جو ایسی بات کریں تو پھر ان سے بڑا کم عقل اور بے وقوف کون ہو سکتا ہے. تو اب انہوں نے اعتراض کیا کہ ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی سيقول السفهاء، ان کے بارے میں خبر دی اپنے پاک پیغمبر کو کہ ایسے کم عقل لوگ جو ہیں
وہ اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ ایک واضح سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں جیسا چاہیں اپنے بندوں کو حکم عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کے حکم میں کسی کو بولنے کا یا اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا. یہ تو بالکل ایسی مثال ہے نا کہ جیسے ایک مریض کسی حاذق اور عالم طبیب کے پاس جائے اور وہ اس کو ایک نسخہ تجویز کر کے دیں اور دوبارہ جب وہ مریض جائے وہ نسخہ بدل دیں تو وہ طبیب پہ اعتراض کرے کہ جی آپ نے نسخہ کیوں بدل دیا, آپ نے دوائی کیوں بدل دی. تو ہر آدمی کہے گا اعتراض کرنے والا ہی جاہل ہے. بھئی یہ طبیب کی مرضی ہے کہ جس چاہیں جیسے چاہیں جو مناسب سمجھیں. تو اگر ایک طبیب کے نسخہ بدلنے پر کسی کو حق نہیں ہے, ایک ڈاکٹر کے نسخے بدلنے پر کسی کو حق نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالی جو خالق کے کائنات ہیں اور خالق کے مخلوقات ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کبھی بیت المقدس کا حکم دیں کبھی قبلے کا حکم دیں تو ان پہ اعتراض کرنے کا کسی کو کیا حق ہے. اسی لیے اللہ نے ان کو سفہا سے کہا, کیونکہ جو آدمی ایسی بات کرے جو یعنی ہر لحاظ سے عقل کے خلاف ہو. اسی لیے قرآن پاک نے یہاں بھی غلط اعتراض کرنے والوں کو سفہا فرمایا اور جنہوں نے صحابہ پہ اعتراض کیا تھا ان کو بھی سفہا فرمایا کہ بھی جب تمہارے سامنے ان کا ایمان ہے, صداقت ہے, دیانت ہے, امانت ہے, عدالت ہے, اور پھر تم صحابہ پہ اعتراض کرتے ہو. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کو غلط کہنے والے خود بے عقل ہیں, عقل سے محروم ہیں کہ وہ ایسی پاک جماعت پہ اعتراض کر رہے ہیں. اور وہی الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرمائے جنہوں نے تحویل قبلہ کے بارے میں اعتراض کیا تھا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا سمناتی قال حدثنا اسرائیل عن نبی ساق عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ بیت المقدس 16 او 17 شهرا وكان يحب ان يوجه نحو الكعبة. حضور کو یہ بات پسند تھی کہ اللہ ان کو حکم دے کہ وہ قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. فانزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام قال وجهنا الكعبة وقال السفهاء الناس هم اليهود ما ولاهم من قبلتهم الذي كانوا عليها فانزل الله تبارك وتعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مشرق بھی میرا مغرب بھی میرا, جس کو جس راستے سے چاہوں میں صراط مستقیم پہ ہدایت کروں. وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما هاجر الى المدینہ امرہ اللہ ان يستقبل بیت المقدس ففرحت اليهود فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة ابراہیم فكان يدعو الله وينظر الى السماء. اب اس روایت میں آتا ہے علی ابن ابی طلحہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لما ہاجر الى المدینہ, آپ نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے, امرہ اللہ ان یستقبل بیت المقدس, اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. یعنی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کعبے کی طرف پڑھتے تھے. تمام روایات جمع کریں گے. ففرحت الیہود, یہودیوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو جی ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب17 شهرا, حضور پاک نے بیت المقدس کی طرف مدینے میں رہتے ہوئے کچھ مہینے نماز پڑھی. اب اللہ تبارک و تعالی نے اور حضور پاک کان یحب قبلۃ ابراہیم علیہ السلام, حضور پاک کو قبلہ ابراہیمی جو ہے وہ زیادہ محبوب تھا. اللہ سے دعا بھی مانگتے, آسمانوں کی طرف نظر بھی کرتے. فانزل اللہ عز وجل فولوا وجوہکم شطرہ ونحوہ, اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے چہرے جو ہیں وہ قبلہ ابراہیمی کی طرف کر لو. فارتاب من ذلک الیہود, اب یہود جو تھے وہ شک شبوں میں مبتلا ہوئے. وقالوا ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها,
کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے کہ بیت المقدس کو چھوڑ کے پھر قبلہ ابراہیمی کی طرف ہو گئے؟ فانزل اللہ عز وجل قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم وقد جاء فی هذا الباب احادیث کثیرہ. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس باب میں بہت احادیث مبارک ہیں. وحاصل الامر انه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باستقبال الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس. اب مفسر فرماتا ہے کہ خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صخرہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں ہوتے تو آپ ہمیشہ بین الرکنین یعنی حجر اسود اور رکن یمانی اس کے درمیان میں یوں کھڑے ہوتے اور اس کعبے کی طرف بھی توجہ ہوتی اور یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جاتا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں فلما ہاجر الی المدینہ، اب جب مدینہ منورہ میں آپ نے ہجرت فرمائی تعذر الجمع بینہما، اب دونوں کعبے جمع نہیں ہو سکتے تھے کسی شکل میں بھی. فامرہ اللہ بالتوجہ الی بیت المقدس، اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف ہی بس آپ رخ کر کے نماز پڑھیں. قالہ ابن عباس والجمہور، اور جمہور اسی بات پر ہیں کہ پہلے مکے میں بھی حضور نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جاتا تو دونوں جمع ہو جاتے تھے. اب مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جمع کرنا مشکل ہو گیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھیں، تو آپ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے 16 مہینے یا 17 مہینے، اور حضور دعائیں بھی کرتے رہے. آخر اللہ تبارک و تعالی نے حکم عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ بدل دیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں والمقصود والجمہور بھی اسی طرف ہے. ثم اختلف هؤلاء هل كان الامر به بالقرآن او بغيره على قولين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ بیت المقدس کے بارے میں جو حکم ہے کیا وہ قرآن میں تھا یا نہیں، یعنی اللہ پاک نے ویسے حکم عطا فرما دیا لیکن قرآن پاک میں نازل نہیں فرمایا. وعقل قرطبی بھی تفسیر ان کے فتوی بالعالیۃ والرسم بصری ان التوجہ الی بیت المقدس کان باجتہادی علیہ السلام. اب آپ فرماتے ہیں کہ قرطبی نے تو اپنی تفسیر میں حضرت اکرمہ ابو العالیہ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہم کا قول مبارک تو یہ نقل فرمایا ہے کہ یہ حضور پاک کا اپنا اجتہاد تھا، یعنی اللہ نے ان کو بیت المقدس کا حکم نہیں دیا تھا، حضور پاک کا اجتہاد تھا کہ یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی نماز ہو. اور چونکہ حضور سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا. والمقصود ان التوجہ الى بیت المقدس بعد مقدم المدینہ واستمر الامر على ذلك 19 شهرا وكان يكثر الدعاء والابتهال ان يوجه الى الكعبة التي هي قبلة ابراهيم عليه السلام فاجيب الى ذلك وامر بالتوجه الى البيت العتيق. اب مفسر فرماتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے تو حضور کو دونوں کعبوں کی طرف رخ فرما رہے تھے، بیت المقدس کی طرف صرف نماز پڑھنا جو ہے وہ تو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ہوا کہ اب یہ قبلہ جو ہے سامنے نہیں تھا بلکہ نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی جاتی تھیں. 16 شہرا او 17 شہرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے یا 17 مہینے جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن حضور پاک بڑی کثرت سے دعائیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تضرع فرماتے کہ اللہ پاک ان کو قبلہ ابراہیمی کا حکم دیں. آخر اللہ پاک نے آپ کی دعا منظور فرما لی اور امر آ گیا کہ بھی بیت العتیق اللہ کے اس کعبے کی طرف رخ کرو. فخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس فاعلمهم بذلك. جب اللہ کا حکم آ گیا حضور پاک نے خطبہ فرمایا، لوگوں کو جمع کیا اور ان کو بھی خبر دی. وکان اول صلاۃ صلاها الیہ صلاۃ العصر، سب سے پہلی نماز جو پھر حضور نے مدینہ پاک سے اس کعبے کی طرف پڑھی وہ نماز عصر تھی. کما تقدم فی الصحیحین من روایت البراء، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں
کہ بخاری شریف نے بھی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی اور امام مسلم نے بھی روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سب سے اول جو ہے وہ نماز عصر کی تھی. وبقى عند النسائی من روایت ابی سعید بن المعلی انہا الظہر، کہتے ہیں کہ امام نسائی نے ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ ظہر کی نماز تھی. وقال كنت انا وصاحبي اول من صلى الى الكعبة، انہوں نے ابھی سعید بن المعلی کی روایت سے یہ نقل فرمایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے دوست نے اول من صلی مسجد القبلتین. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد مفسرین نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم جو ہے اس وقت نازل ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے مسجد بنی سلمہ میں. حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 2 رکعتیں جو ہیں بیت اللہ کی طرف پڑھی. اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین بھی کہا گیا. وفی حدیث وحیلۃ بنت مسلم انہم جاءہم الخبر بذلک وہم فی صلاۃ الظہر. بی بی نویلہ بنت مسلم سے بھی یہ روایت ہے کہ وہ ظہر کی نماز میں تھے اور یہ خبر پہنچی. قالت فتحول الرجال مکان النساء والنساء مکان الرجال. اب لوگ جو بدلے تو پہلے عورتیں پیچھے تھی اور مرد آگے تھے، اب جب کعبہ ہی بدل گیا تو وہ ان کی جگہ پہ آ گئے تو وہ ان کی جگہ پہ آ گئے. لکنہ الشیخ ابو عمر بن عبد البر النمری واما اہل قباء فلم يبلغهم الخبر الى صلاة الفجر من اليوم الثاني. لیکن اہل قباء والے جو ہیں ان کو اس دن خبر نہیں پہنچی، ان کو خبر پہنچی ہے جب دوسرے دن صبح کی نماز کا وقت تھا. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کما جاء فی الصحیحین ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه قال بینما الناس قباء فی صلاة الصبح اذ جاءهم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جو تھے مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والے نے آ کے خبر دی کہ بھی اللہ کے رسول پہ اللہ کا قرآن اترا ہے اور اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اب مکے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھو، تو انہوں نے اس طرف پھر گئے. وفی هذا دلیل علی ان الناس لا يلزمهم الا بعد العلم به وان تقدم نزوله وابلاغه لانهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء والله اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کو تو حکم مل گیا اور آپ نے پہلی نماز پڑھی عصر، لیکن قباء والوں کو حکم پہنچا فجر کی نماز. تو اب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر حکم ناسخ آ بھی چکا ہو لیکن جب تک ہمیں اس کی اطلاع نہ پہنچے تو ہم اس پر عمل کرنے کے مامور نہیں ہوتے. حالانکہ حکم تو آ چکا تھا اور ان لوگوں نے حکم کے بعد عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز جو ہے بیت المقدس پڑھی، لیکن حضور نے انہیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم عصر لوٹاؤ، مغرب لوٹاؤ، عشاء لوٹاؤ، کیونکہ ان کو جب حکم پہنچا اس کے بعد وہ مامور تھے کہ اس حکم پر عمل کریں. جب ان کو حکم پہنچ گیا تو انہوں نے بھی اپنا رخ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا اور شام بیت المقدس سے رخ جو تھا وہ اللہ کے حکم کے بعد موڑ دیا. اب فرماتے ہیں ولما وقع حصل بعض الناس من اهل النفاق والريب والكفر من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك. جب یہ حکم اترا تو اب جو یہود کے لوگ تھے یا منافق تھے ان کے دلوں میں اور شکوک اور کفر اور ریب بڑھتے گئے کہ دیکھو جی کبھی یہ کعبہ ہے اور کبھی وہ کعبہ ہے، یہ کیا ہے نعوذ باللہ، کہ جب چاہتے ہیں ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے وہ کعبہ چھوڑ دو. تو اس سے پہلے ہی وہ یہودی تھے اور پہلے ہی وہ کافر تھے، پہلے ہی وہ منافق تھے، تو ان کے شکوک اور شبہات جو تھے وہ اور بڑھتے گئے. اور لیکن جو ایمان والے تھے ان کا ایمان اور بڑھتا گیا، ان کا ایمان بڑھ گیا کہ حضور پاک نے جب اللہ سے تمنا کی تو اللہ پاک نے اپنے حضور کی دعا منظور فرما دی ہے.
اور پھر دونوں جہتیں مشرق ہو یا مغرب وہ اللہ کی ہیں، اللہ جدھر چاہیں اپنے رسول پاک کو حکم عطا فرمائے. اور پھر سب سے اول کعبہ جو ہے یہ بنا کعبۃ اللہ ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، بیت المقدس تو اس کے بعد بنا ہے. تو لہذا اگر قبلہ اول کا حکم آ گیا تو الحمدللہ. لیکن جو منافق تھے ان کے شکوک و شبہات بڑے اور انہوں نے کہا کہ ما ولاہم من قبلتہم التی کانوا علیہا قالوا ما لہؤلاء تارۃ یستقبلون کذا و تارۃ یستقبلون کذا. اور وہ منافق اور یہودی اور کافر جو تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں اور کبھی ادھر نماز پڑھتی ہیں. فانزل اللہ جوابہم فی قولہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب دیا قرآن میں قل للہ المشرق والمغرب کہ اے جاہلو حکم میرا، تصرف میرا، امر میرا، سب جہتیں میرے لیے. والامر کلہ للہ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ وليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الشان كله في امتثال اوامر الله فحيثما وجهنا توجهنا. اللہ پاک نے حکم دیا کہ ظالموں بات کو سمجھو، اصل بات تو میرے حکم کی اطاعت ہے. اصل بات یہ ہے کہ میرے حکم کی اطاعت کرو، ورنہ مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو. اب مثلا ایک آدمی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جہنم میں جائے. سیدھی سی بات. یعنی وہ کہے کہ میں کعبے کی طرف رخ کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن نعوذ باللہ وہ شرک بھی کرے، کفر بھی کرے تو سیدھی بات ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جہت لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، ادھر رخ کرو یا ادھر رخ کرو یہ بلائی نہیں. بلائی تو اس میں ہے کہ کیا تم نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہے یا نہیں کی ہے. اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہے تو آمنا و صدقنا، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے کہ اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو تم نے اطاعت کی. اللہ نے حکم دیا کہ مکہ کی طرف رخ کرو تم نے اطاعت کی. تو اصل مقصد تو اللہ کے حکم کی اطاعت ہے. فَالطَّاعَةُ فِي امْتِثَالِ أَمْرِهِ وَلَوْ وَجَّهْنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّاتٍ إِلَىٰ جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ. اگر اللہ چاہے اور ایک دن میں 5 نمازوں کے لیے 5 قبلے بھی مقرر کر دیں تب بھی ہم تو تعمیل کریں گے کہ ابھی فجر کی نماز ادھر پڑھو، ظہر کی ادھر پڑھو، عصر کی جو حکم دے، کیونکہ ہم تو اس کے غلام ہیں اور بندے ہیں. فَنَحْنُ عَبِيدُهُ وَفِي تَصَرُّفِهِ وَخُدَّامِهِ حَيْثُمَا وَجَّهْنَا تَوَجَّهْنَا. چونکہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمیں جدھر چاہے جدھر موڑنا چاہے اس کی مرضی ہے، جدھر حکم دینا چاہے ہم تو تعمیل کریں گے. وَهُوَ تَعَالَى لَهُ بِعَبْدِهِ وَرَسُولِهِ محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ وامتہ عنایۃ عظیمۃ اذ ہداہم الی قبلۃ ابراہیم خلیل الرحمن. اور یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی امت پر کہ اللہ نے ان کو قبلہ عظیم جو بنا ابراہیم ہے اس کی طرف پھرنے کا حکم عطا فرما دیا. وجعل توجہہم الی الکعبۃ المبنیۃ علی اسمہ تعالی وحدہ لا شریک لہ اشرف بیوت اللہ فی الارض. اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو بھی ساری امتوں سے بہتر بنایا اور ہمارے نصیب میں سب سے افضل الرسل خاتم الانبیاء آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قبلہ بھی وہ عطا فرمایا جس کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت کی ہے کہ بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے. اور اس کے بعد تمام دنیا کی سرزمین میں سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ جو ہے وہ کعبہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ بنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ولہذا قال تعالی قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. وقد روى الامام احمد بن علی بن عاصم بن سعید بن عبد الرحمن بن عمرو بن قیس عن محمد بن الاشعث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فی اہل الکتاب انہم لا یحسدوننا علی شیء کما یحسدوننا علی یوم الجمعۃ التي هدانا الله لها وذلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وذلوا عنها وعلى قولنا خلف الامام آمین. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اہل کتاب جو ہیں 3 چیزوں پہ بڑا حسد کرتے ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ اہل کتاب نے اللہ پاک نے ہمیں جمعہ کا دن عطا فرمایا جو سید الایام ہے، تو کسی کو یہودیوں کو ملا ہفتہ اور نصرانیوں کو ملا اس کے بعد کا اتوار، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ نے جمعہ رکھا تو ان کو بڑا حسد ہے کہ ہائے یہ جمعہ ہمیں نہ ملا، ہم تو گمراہ ہو گئے، ہم تو جمعہ نہ پا سکے لیکن مسلمانوں کو جمعہ مل گیا۔ اور اسی طرح ان کو اس بات پر بھی اصل میں تو حسد تھا کہ مسلمانوں کو اور امت رسول پاک کو سب سے اشرف کعبہ ملا لیکن ہمیں نہ ملا، ہمیں ملا تو بیت المقدس ملا لیکن کعبۃ اللہ نہ ملا۔ اور اسی طرح جب ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں تو اس پر بھی وہ بڑا حسد کرتے ہیں کہ بھی ایک آدمی تو ساری دعا مانگتا رہے مثلا 1 گھنٹے کی، اور ایک آدمی کہہ دے آمین تو وہ بھی شریک ہو گیا، گویا کہ اس نے بھی وہی دعا مانگی۔ تو یہ حضور صلی اللہ يقول تبارك وتعالى إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم لأن الجميع معترفون لكم بالفضل والوسط هنا الخيار والأجود كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خيرها۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی ہم نے آپ کی امت کو سب سے اشرف امت بنایا، وسط ویسے تو درمیان لیکن مراد ہے افضل، کیوں درمیانی مجلس افضل کو ملتی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو قبلہ ابراہیمی کی طرف جو پھیرا ہے اور آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ہم نے قبلہ ابراہیمی منتخب فرمایا، کیوں؟ تاکہ تم سب سے افضل سب سے اعلیٰ اور قیامت میں تمام امتوں پر آپ کی امت شہادت دینے والی بنے۔ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل، تاکہ تمام امتیں جو ہیں وہ آپ کی امت کی فضیلت کا اقرار کریں۔ بل وسطها هنا الخيار، جیسے فرمایا جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس۔ وسطن کا معنی کیا ہے؟ خیار یعنی افضل، اعلی، اشرف، جیسے کہ محاورات عرب میں کہتی ہیں قریش اوسط العرب نسبا ودارا، کہ قوم قریش قبیلہ قریش جو ہے وہ نسب کے اعتبار سے بھی اور مکانیت کے اعتبار سے بھی تمام قبائل سے خیر ہے اور بہتر ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسطا فی قومہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنی قوم میں وسط کیا معنی؟ اشرفہم نسبا، سب سے اعلیٰ نسب جو تھا وہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی وسطن سے جیسے لفظ ومن الصلاۃ الوسطی التي هي افضل الصلوات وهي العصر، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تو صلاۃ الوسطی سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ العصر، عصر کی نماز، اور یہ سب سے افضل نماز ہے۔ کما ثبت فی السیاح وغیرها ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب كما قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر امت بنایا، خصها باکمل الشرائع واقوم المناهج، اللہ پاک نے سب سے کامل شریعت بھی ان کو عطا کی اور سب سے سیدھا منہج اور طریقہ بھی ان کو عطا کیا، اور سب سے واضح رستہ جو ہے دین اسلام کا وہ بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ جیسے کہ اللہ فرماتی ہے هو اجتباکم، وہ ذات پاک جس نے تم کو چن لیا امت محمد مصطفیٰ کے لیے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور جس اللہ پاک نے دین کے اندر تم پر کوئی مشقت نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے ابا ابراہیم کی ملت، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تاکہ رسول پاک تم پر گواہی دیں اور تم ساری امتوں پر گواہی دو قیامت والے دن۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی
تو وہ لوگ اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ان لوگوں نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں، ہمارا زمانہ ہی نہیں دیکھا، یہ کیسے گواہ بن گئے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو امت رسول پاک جواب میں کہیں گے کہ مولا ہمیں ہمارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے بتلایا، تو جب ہمیں حضور نے خبر دی ہے تو حضور کے فرمان پر ہم گواہی دے رہے ہیں، ہمارا نبی سچا، ہمارا پیغمبر سچا، اور حضور پاک نے خبر دی ہے کہ تمام انبیاء نے دعوت توحید دی ہے، تو ہم اپنے پیغمبر کی گواہی پہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ شرف جو ملا ہے یہ بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ وقال الامام احمد حدثنا وكيع عن الاعمش النبي صالح النبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فإذا قال هل بلغ ويقول ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقال لنو من يشهد لك فيقول محمد وأمته صلی اللہ علیہ وسلم قال بذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال والوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم رواہ البخاری والترمذی والنسائی روایہ من طرق الأعمشی۔ اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کو پکاریں گے، حکم دیں گے کہ نوح علیہ السلام کو بلایا جائے، نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا تو فرمائیں گے حل بلغتا اے نوح، کیا تو نے میری دعوت توحید پہنچا دی ہے، تو نے اپنی امت کو دعوت توحید پہنچا دی۔ یاد رکھو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ تو جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے دعوت پہنچائی ہے، پھر نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قوم پہ عذاب بھیجا، وہ قوم غرق ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں میرے اللہ کے علم میں ہیں، لیکن یہ اللہ کا کمال عدل ہے کہ وہ میدان حشر میں پھر تمام مخلوق کے سامنے تمام معاملات کو دہرا دیں گے تاکہ جو جنت میں جا رہے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ اللہ کی عدالت کا اقرار کریں کہ اللہ نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ حق ہے، صدق ہے اور عدل ہے۔ ورنہ یاد رکھیں ہر چیز تو اللہ کے علم میں، اللہ تو سب جانتے، اللہ کو تو پتہ ہے کیا ضرورت ہے پھر نوح علیہ السلام کو بلانے کی۔ لیکن اولین و آخرین جب اکٹھے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق جب حاضر ہوگی تو اب اللہ پھر اپنی عدالت کا اظہار فرمائیں گے۔ اب نوح علیہ السلام جب آئیں گے تو فرمائیں گے حل بلغتا، کیا تو نے اللہ کا دین پہنچایا؟ فیقول نعم، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے بالکل میرے اللہ میں نے دعوت توحید پہنچائی۔ اب ان کی قوم کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ بھی نوح علیہ السلام نے تمہیں دین پہنچایا، تمہیں دعوت توحید پہنچائی، تمہیں تبلیغ کی؟ وہ کہیں گے نہیں، ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا ڈرانے والا، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بلایا ہی نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کی جھوٹ کی عادت ہو تو مرتے وقت بھی جھوٹ ہوتا ہے اور قبر سے اٹھتے وقت بھی زبانوں پہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر انسان کی سچ کی عادت ہو تو موت کے وقت بھی اللہ کی رحمت سے کلمہ شہادت ہوتا ہے، اور قبر سے اٹھنے کے وقت بھی اس کی زبانوں پہ حق اور صدق ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ آدمی سچ بولے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، صرف ایک چیز جھوٹ چھوڑ دے تو ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی۔ انہوں نے کہا صرف ایک فیصلہ کر لے اپنے دل کے ساتھ کہ بھئی کچھ ہو جائے، میرا نفع ہو یا نقصان ہو، مجھے فائدہ ہو یا گھاٹا ہو، میں جھوٹ نہیں بولوں، بس جو بات ہے سچی کر دوں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ صرف ایک جھوٹ کی لعنت کو چھوڑنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پہ رکھ دیتے، کیونکہ جھوٹ پہ اللہ نے بھیجی ہے لعنت۔ قرآن پاک میں ہے نا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے جھوٹ بولنے والوں پر، جھوٹوں پر۔ تو لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الابعاد عن رحمت اللہ، اللہ جس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں، یہ معنی ہے لعنت۔ شیطان کو لعنتی کہا گیا، کیوں؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو جھوٹے پر بھی لعنت آئی
تو جب آدمی جھوٹا بن گیا تو اللہ کی رحمت سے تو دور ہو گیا، جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو پھر کامیابی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تم دنیا میں جسے کامیابی سمجھتے ہو نا، یہ چند روزہ کامیابی ہوتی ہے کہ کسی نے جھوٹ بولا اور پیسے کما لیے، اور جھوٹ بولا اور گھر بنا لیا، اور جھوٹ بولا اور جائیداد بنا لی، اور جھوٹ بولا اور یہ ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، انجام ہلاکت و بربادی ہے۔ انجام کیا ہوگا آخر میں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تباہی و بربادی، اولاد کی بے فرمانی، گھروں کے اندر نافرمانی، کروڑوں روپے ہونے کے باوجود میں عدم اطمینان، نہ سکون، نہ اطمینان، نہ تسلی، ہر وقت ایک پریشانی، ہر وقت ایک دوڑ، ہر وقت ایک خوف۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس زندگی کے اندر راحت نہ ہو، آرام۔ دیکھیں نا جی، آدمی مکان کیوں بناتا ہے؟ مکانوں کے اندر یہ بڑی بڑی آرائشیں اور بڑے بڑے پلنگ اور اے سی اور فلاں اور پردے کیوں لگاتا ہے؟ کہ مجھے آرام ملے۔ اگر اس کو آرام نہ ملے، ہو کیا کہ یار آگ لگاؤں میں ان مکانوں کو، کیا کروں، مجھے تو آرام ہی نہیں ملتا۔ پھر وہ بھاگتا ہے جی کوئی گولی دے دو، کوئی دوائی دے دو، بے ہوش ہو جاؤں، مر جاؤں، مجھے تو جی نیند ہی نہیں آتی۔ تو ساری دنیا کی تگ و دو تو اسی آرام کے لیے ہے۔ اگر وہ آرام نہ ملے، اور وہ جھوٹ میں نہیں ملتا، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے، صدق جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے، اور کذب جو ہے وہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اب دیکھیں قوم کا یہ عالم ہے کہ میدان حشر میں کھڑے ہیں اور قبر سے نکل کے آئے ہیں، اور وہاں بھی اللہ کے پیغمبر پہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہتے ہیں ما اتانا من نذیر ما اتانا من احد، ہمیں تو ڈرانے والا کوئی بھی نہیں آیا، ہمیں تو کوئی بھی نہیں آیا دعوت دینے والا۔ اللہ پاک فرمائیں گے نوح علیہ السلام سے کہ من یشہد لک، اب تمہارے لیے کون گواہی دے گا؟ تو آپ کہیں گے محمد و امتہ، کہ یا اللہ میری گواہی محمد مصطفیٰ دیں گے، اور میری گواہی جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ دیں گے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو وسط کا معنی عدل۔ قال وتدعون، حضور نے فرمایا تمہیں پکارا جائے گا، فتشهدون له بالبلاغ، اور تم گواہی دو گے کہ یا اللہ نوح علیہ السلام سچی ہیں، بالکل انہوں نے آپ کی دعوت توحید پہنچائی ہے، دین پہنچایا ہے۔ ثم اشہد علیکم، پھر تم پر میں گواہی دوں گا۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، جو ہمارے بعض لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، جہاں قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ نے نبی کو گواہی دینے والا بنایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور جیسے قرآن میں آتا ہے ویکون الرسول علیکم شہیدا، تو بعض جاہل لوگ پھر دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے کہ دیکھو جی جب حضور کی آمد میں گواہی دیں گے، اور گواہی نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کو ذرے ذرے کا علم ہے اور ذرے ذرے کا پتہ ہے، اور حضور ہر جگہ موجود ہیں، ورنہ ایک گواہ کیسے گواہی دے جو موجود ہی نہ ہو؟ ایک گواہ کیسے گواہی دے جس کو علم ہی نہ ہو؟ بغیر علم کے تو گواہی جائز نہیں ہوتی۔ اس لیے بعض فرق جو ہیں، اللہ معاف کرے، مسلمانوں کے عقیدوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی عالم الغیب بھی ہیں، اور اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ گواہ ہیں، تو گواہ تو تب گواہی دے جب موجود ہو۔ ایک آدمی اگر واقع اور موقع پہ موجود ہی نہیں ہے تو اس کی گواہی کا کیا معنی؟ تو اس کا معنی ہے کہ حضور نوح کے زمانے میں بھی موجود تھے اور سب کا زمانوں میں بھی موجود تھے۔ تو یاد رکھو اللہ نے قرآن پاک بھیج کر ان کے ان شبہات کا بھی رد کر دیا کہ اگر گواہی دینے سے آدمی حاضر ناظر ہو جاتا ہے تو حضور کی تو ساری امت گواہی دے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امت کا بھی ہر بندہ جو ہے وہ حاضر ناظر ہے، امت کا ہر بندہ جو ہے وہ بھی عالم الغیب ہے، کیونکہ یہ تو امت گواہی دے رہی ہے۔ اصل بات سمجھیے، یہ گواہی کیا ہے؟ یہ گواہی ایسے ہے کہ جیسے اب ہم گواہی دیتے ہیں کہ جنت موجود ہے، دیکھیے جنت آپ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جہنم موجود ہے، جہنم دیکھیے آپ، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کے موجود ہیں، آپ نے دیکھے ہیں فرشتے، ہمارا ایمان ہے کہ عرش موجود ہے، کرسی موجود ہے، تو آپ نے دیکھا ہے، تو کیسے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں میرے مدنی پاک کو فرمایا، جب حضور نے ہمیں بتلایا تو بس ہمارا ایمان ہے، چاہے ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، چاہے ہم جنت میں گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، لیکن جب حضور نے فرما دیا
کہ الجنت موجودۃ والنار موجودۃ مخلوقۃ، تو ہمارا ایمان ہے حضور پاک کے فرمان پر، اور قیامت میں جو ہم گواہی دیں گے وہ بھی فرمان رسول پر ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب انبیاء برحق ہیں، سب نبی برحق ہیں، سب رسول برحق ہیں، اور وہ اللہ کی دین کی دعوت پہنچا چکے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے ہم اس لیے پھر حضور ہم پر گواہی دیں گے، اس لیے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو ایسے اصل میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنے فرقے باطلہ ہیں نا جی، ان کی یہ عادت ہے کہ ہمیشہ وہ آیات متشابہات سے شبہات پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لیں کہ کعبۃ اللہ کے بارے میں یہود نے کتنے شبہات ڈالے، کعبۃ اللہ کے بارے میں مشرکین مکہ نے کتنے شبہات ڈالے کہ دیکھو جی یہ کیا دین ہے کہ کبھی ادھر کعبہ ہے، کبھی ادھر کعبہ ہے، کبھی ادھر کعبہ ہے، کبھی ادھر کعبہ ہے، کبھی ادھر نماز ہے، کبھی ادھر نماز ہے۔ تو ہمیشہ باطل فرقے جو ہیں وہ ایسی باتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، حالانکہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات ہے کہ بھئی یہ ہم جو کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں کس کے حکم سے؟ دیکھو نا جی، اب ہم کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور کسی جہت کی طرف ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کس کا حکم ہے؟ تو مقصد کیا ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے حکم کا پابند ہو۔ جب اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کا، ہم نے وہاں نماز پڑھی، اللہ نے حکم دیا کعبۃ اللہ کا، ہم نے یہاں نماز پڑھی، اللہ نے میرے مدنی کو حکم دیا مکے میں رہنے کا، حضور مکے میں رہے، اللہ نے حکم دیا ہجرت فرمانے کا، حضور مدینے پاک تشریف لے گئے۔ تو اصل بات تو اطاعت امر ربی ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، اس میں میخ اگر مگر چونکہ چنانچہ نکالنے کا نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے جو ابلیس لعین کا نکلا کہ جب اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، بس فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، تمام اللہ کے فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، پھر میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے فإن علیک لعنتی، نکل جاؤ، تم میرے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ تو اصل بات جو ہے وہ اطاعت حکم ربی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے احکام کی تعمیل کرنے کی توفیق دے۔ کہتا ہے جی میرے بچے نے امتحان دیا ہے، دعا کریں کہ پاس ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچے کو بھی اور تمام مسلمانوں کے بچے جو مدارس میں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اللہ سب کو دیں۔ کوئی تعلیم منع نہیں ہوتی کہ انگریزی نہ پڑھائیں آپ، حساب نہ پڑھائیں آپ، جغرافیہ نہ پڑھائیں، سب پڑھائیں، لیکن اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور۔ یہ بنیادی بات جو ہے نا یاد رکھ لیں، تاکہ ایک بچہ یہ نہ ہو کہ ادھر تو اس کے بعد ماشاءاللہ ایم اے اور بی کام اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہوں اور اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ نماز کیسے ہوتی، اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ قبلہ کیا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ نماز میں سجدہ رکوع فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کیا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں لازماً اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ساتھ جو ہے یعنی دینی تعلیم۔ اب دیکھیں نا جی، ہم نے یورپ میں دیکھا ہے کہ وہاں پر تو تعلیم جو ہے انگریزی وہ لازمی ہے، یعنی سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بچہ نہ پڑھے یا ماں باپ نہ پڑھائے، وہ تو فوراً جیل میں ڈال دے ماں باپ کو بھی اور بچوں کو بھی۔ یعنی اگر کوئی بچہ حد سے زیادہ نکل جائے تو جیل میں رکھ کے بھی وہ پڑھائیں گے ضرور۔ لیکن ماشاءاللہ وہاں کے مسلمانوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ اب ان کے بچے جناب صبح 9 بجے سے سکولوں میں جائیں گے اور پھر وہ 7-8 گھنٹے سکول سے واپس آئیں گے، پھر مسجد میں دینی مدرسوں میں چلے جائیں گے، پھر جناب وہ عشاء کے قریب وہاں سے واپس آئیں گے تاکہ وہ تعلیم بھی چلتی رہے اور ساتھ یہ تعلیم بھی چلتی رہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج تک دین ان کے دلوں میں محفوظ ہے، دین اسلام ان کے دلوں سے نہیں نکل سکا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو جو تعلیم دیں لیکن دین کی تعلیم ضرور دیں، قرآن شریف پڑھا دیں، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا دیا، گھروں کے اندر کچھ دین کی کتابیں رکھ دی، ان کا مطالعہ ہوتا رہا تاکہ کم از کم آدمی اپنے عقیدے سے، اسلام سے اور دین سے روشناس ہو سکے۔ کہتے ہیں جی کہ ہندوستان میں اگر ہم ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے،
آپ کی کتاب دروس حرم بھائی میں نے عرض کیا وہ کتاب انشاءاللہ آ گئی ہے، لیکن اب اس کو چھوٹتے چھوٹتے بھی ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ جب آ جائے گی تو میں بتا دوں گا اور پھر آپ لینا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں جی حرم شریف میں ظہر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ جب ہوتی ہے تو مقتدی امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اور بھائی ظہر میں تو امام صاحب ہوتے ہی اپنا برابر، عصر میں امام صاحب اگر کعبہ شریف کے پاس آ جائیں تو امام کے پیچھے بھی تو صفیں موجود ہے نا، اب جو فاصلہ ہے وہ صفوں کے درمیان ہے، امام کے درمیان نہیں۔ ویسے افضل یہ ہے کہ یہ فاصلہ نہ ہو، لیکن اگر ہو تو نماز جائز ہے، چونکہ یہ مسجد الحرام ہے اور قبلت کا احکام ہے، اور اسی طرح سے یعنی جب سایہ ہوتا ہے تو ترجیح دیتے ہیں امام حضرات کہ ہم کعبے کے زیادہ سے زیادہ قریب کھڑے ہو کر امامت کریں، تو اس لیے بہرحال نماز میں انشاءاللہ کوئی شبہ نہیں۔ کہتے جی ایک آدمی پر ہمارا قرضہ ہے، وہ غریب ہے، قرضہ ادا نہیں کر سکتا، تو میں اس کو زکوٰۃ میں معاف کر دوں؟ ہاں ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ میں اپنے کسی عزیز و اقارب کے لیے جو زندہ ہیں طواف کروں؟ اگر انہوں نے آپ کو وصیت کی، کہا کہ کرو، ورنہ آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنے لیے طواف کر لیں اور جو بھی کرنا چاہتے ہیں عبادت کریں، ان کے لیے اس کے بعد دعا کر دیں، اللہ ثواب دیں گے۔ ایک آدمی کے سسرال والوں نے زبردستی طلاق نامے پر دستخط کرا لی ہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ طلاق اور نکاح کے جو مسئلے ہیں، یہ مسئلہ جہاں پیش آئے اسی علاقے میں اپنے عالم اور مفتی سے پوچھا جائے، کیونکہ ان مسائل میں ضروری ہے کہ آپ اپنے علاقے کے عالم سے اور مفتی سے رجوع کریں، تاکہ وہ تمام حالات سنے گا، طلاق دینے والے کو بلائے گا، جن لوگوں نے زیادتی کی ہے ان کو بلائے گا، سب کے بیانات لے گا، اس پر جب حقیقت حال کھلے گی تو پھر وہ فتویٰ دے گا کہ اصل بات جو ہے وہ کیا ہے۔ ایسے صرف چٹ لکھنے سے، پوچھنے سے ایسے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگوں میں ایک بات ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات نہیں سمجھتے اور پھر لوگوں میں شور کر دیتی ہیں کہ فلاں مولوی نے یہ کہا اور فلاں مولوی نے یہ کہا۔ حتیٰ کہ حج کے شیخ الحدیث ہیں کیرول پکا باب العلوم کے، اپنا تو انہوں نے جناب اپنا مجھ سے خود آگے پوچھا کہ حضرت یہ بات ہے، آپ نے کہا ہے کہ طواف زیارت ضروری نہیں؟ میں نے کہا حضرت اب آپ خود سوچیں کہ یہ بات تو ایک آدمی ادنا سا جاہل جو ہے، کوئی چھوٹا بچہ، وہ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ طواف زیارت تو حج کا فرض ہے اور رکن ہے، اس کے بغیر تو عورت حلال نہیں ہوتی، تحلل کامل نہیں ہوتا، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ بات میں طالب العلم ہو کر کیسے کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی لوگوں نے ایسے ہمیں کہا ہے کہ مولوی مکی نے کہا۔ اصل پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مسئلہ یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ بھئی 10، 11، 12 ان دنوں میں طواف زیارت تو تم کر لو، اگر تم صفا مروہ نہ کر سکو تو کوئی حرج نہیں، صفا مروہ بعد میں بھی کر لینا، چاہے 10 دن بعد کرو چاہے 20 دن بعد کرو۔ انہوں نے کہا وہ صرف کہتے ہیں طواف زیارت کی بھی ضرورت نہیں، اب اس کا کیا علاج؟ اچھا کئی دفعہ، ایک دفعہ میرے ساتھ خود ہوا، میں خود جا رہا تھا عرب سے اور آگے 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ایک مسئلے پر، وہ کہے کہ مسئلہ یوں ہے اور وہ کہے کہ نہیں مسئلہ یوں، اور دونوں حاجی تھے، حج کا زمانہ تھا، اور دونوں آپس میں بڑے گرم سرخ آنکھیں نکالے ہوئے، وہ کہ تم غلط کہتے ہو، کہ تم غلط ہو، کہ میں نے مولوی وکی سے خود سنا ہے، خود پوچھا ہے۔ اب میں ساتھ گزرا، لطف کی بات یہ ہے کہ مسئلہ دونوں غلط بیان کر رہے تھے، غلط دونوں تھے، یعنی وہ حاجی صاحب بھی غلط تھے، وہ بھی غلط تھے، اور ایک جو تھا اس نے میری گردن میں رسی ڈال دی۔ میں رک گیا، میں نے کہا السلام علیکم، کیا مسئلہ ہے آج سے؟ انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ کس سے سنا ہے؟ اس نے کہا جی مولوی مکی صاحب سے۔ میں نے کہا اپنے مولوی مکی صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا جی کمال ہے، روز ہم تقریر سنتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا میں کون؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، اب اس کا کیا علاج ہے؟
کیونکہ مکہ سے مکی جو ہے نا نام ہے آسان، تو جب کسی کے گلے میں رسی فٹ نہ ہو تو میرے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ مولوی مکی نے کہا۔ اب تو ماشاءاللہ مکی بھی کئی بن گئے ہیں، اب ایک دو کی تو بات ہی نہیں رہی، اب مجھے خود جا کے یہ بتانا پڑتا ہے کہ واقعی میں ہوں۔ تو اس لیے بہرحال تو مسئلہ سمجھیں کہ کوئی مسئلہ جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ، بیٹھ جاؤ بھی آرام سے بیٹھ جاؤ، کہہ رہا ہے کہ بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں کہہ رہا، آپ سے گلاتے گا، وہ کھڑے ہونے سے ایک تماشا سا بن جاتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یاد رکھو کہ نکاح اور طلاق کے مسائل مفتی سے رجوع کریں اور اپنے اپنے علماء سے، اگر آپ باہر کے رہنے والے ہیں۔ اگر آپ مکہ مدینہ میں رہتے ہیں، یہاں الحمدللہ دارالافتاء موجود ہے، آپ اس سے رجوع کریں تاکہ وہ صحیح آپ کو فتویٰ دے سکیں۔ کہتے ہیں جی ایک آدمی کی جان خطرے میں ہے اور اس پہ جھوٹ بولا جائے۔ بھائی اب جیسے دیکھو یہ مسئلہ ہے، جان خطرے میں ہے، اب اس کا کون فیصلہ کرے کہ جان واقعی خطرے میں ہے یا نہیں؟ ایک اصولی بات دیکھو نا جی، جان خطرے میں کیا ایک آدمی کہہ رہا ہے میں تمہیں مار دوں گا، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ نہیں مار سکتا۔ ایک آدمی واقعی بندوق لے کے اوپر کھڑا ہے، اب اگر تم انکار کرتے ہو تو وہ بس ٹریگر دبانے کی دیر ہے، تو وہ حقیقت ہے۔ اب ایک آدمی نے ویسے کہہ دیا، ایسے تو لوگ روز ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے توحید پہ تقریر کی ہم مار دیں گے، الحمدللہ کسی نے نہیں مارا، اللہ کا شکر ہے، وقت آئے گا مر جائیں گے۔ تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوا نا، اب یہ اس کے ایمان پہ ہے، اگر واقعی جان پہ بن گئی ہے تو اسلام میں گنجائش ہے، اگر حقیقت نہیں ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ اللہ علم رکھتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو۔ میدان حشر میں جب عدل ہوگا تو کتنا وقت لگے گا؟ وہ تو قرآن میں آتا ہے نا کہ وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور بعض جگہ آتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے لیے ایسے آسان فرما دیں گے کہ جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہے، یعنی ہوگا تو وہ اتنا لمبا، لیکن مومن کے لیے اللہ آسان فرما۔ کیوں؟ کیا معنی؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے خوشی کا وقت ہو نا جی، تو 4 گھنٹے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے 10 منٹ گزرے ہو، اور اللہ معاف کرے درد ہو تکلیف ہو تو پھر ایک رات ایسے گزرتی ہے جیسے مہینے لگ گئے ہوں۔ کہتے جی کہ میرے دکان پر گانے کی کیسٹ بکتی ہے، کیا میں وہاں نوکری کر سکتا ہوں؟ اگر وہاں اور کام بھی ہے، یعنی اور دینی کیسٹ بھی بکتے ہیں اور چیزیں بھی بکتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ تم ضروری تم تو اسی لیے نوکری نہیں کر رہے ہو۔ اور اگر تمہیں یقین ہے کہ بالکل اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تو دوسری جگہ تلاش کرو، جب مل جائے تو پھر نوکری چھوڑ دو، ورنہ تم اپنے وقت کے پیسے لیتے ہو، گناہگار وہ ہے جو بیچ رہا ہے۔ کہتا ہے جی کہ میرا عمر جو ہے 30 سال ہو گئی ہے، لیکن میں بالکل کمزور ہوں بچوں کی طرح، تو بھئی سب سے بہتر تو یہ ہے کہ زمزم پیئیں، زمزم سے زیادہ شفا والی کوئی چیز ہے نہیں، زمزم جو ہے سب سے بڑی شفا ہے۔ جس نیت کے ساتھ پیو، روزانہ صبح نہار منہ پیٹ بھر کے زمزم پیو کنویں پہ جا کر، اسی نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میری یہ کمزوریاں جو ہے رفع فرما دے، اور پھر یقین بھی کامل ہو گیا، حضور کا فرمان سچا ہے کہ زمزم میں شفا ہے اور مجھے شفا ہوگی، اس یقین کے ساتھ آپ پیئیں ایک۔ اور دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی کمزور ہو وہ ایک دانہ کھجور کا اور ایک یہ تر جو ہوتی ہے نا، یہ ایک تو ہوتے ہیں نا خیار کھیرا، ایک لمبی ہوتی ہے تریں جسے ہم تر کہتے ہیں، وہ اس کو بھی کھاتا رہے، ساتھ کھجور بھی کھاتا رہے، وہ بھی کھاتا رہے کھجور بھی کھاتا رہے، تو انشاءاللہ موٹے ہو جاتا ہے آدمی۔ ہم کہتے ہیں پتلے ہو جائیں، کوئی کہتے ہیں موٹے ہو جائیں، کیا کرے آدمی؟ یہ ستیلی ماں سا یہ نکاح طلاق میں نے بتا دیا ہے، بیوی کو طلاق، یہ طلاق کا مسئلہ مفتی بتائیں گے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ انگلیوں پر افضل ہے، بالکل سبحان اللہ، افضل اسی پہ ہے۔ کہتا ہے جی کہ حنفی حضرات جو ہیں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، تو اس کی حدیث بالکل قرآن بھی ہے کہ جب فاتحہ پڑھی جائے سنو،
اور حدیث بھی ہے کہ جس کا امام ہے من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات، اس کا پڑھنا جو ہے اس کا پڑھنا. اور ابھی موسیٰ اشعری کی بھی حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ کرو. تو بالکل حدیثیں ہیں. اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی بغیر حدیثوں کے کروڑوں لوگوں کو ائمہ جو تھے وہ گناہ اپنے سر پہ رکھنے کے لیے ایک مسئلہ بتلا گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے. اللہ